رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت، حسینیت، یزیدیت، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ 7 ربیع الاول محلہ حسین آباد مجلس اعزاز ہو رہی، جس نے اندر علامہ عارف حسین واحدی صاحب اور علامہ شبیر اسدی صاحب، علامہ محسن شاہ صاحب، ذاکر ملک محمد نواز سندھڑ، ذاکر علی التجا گوہر، ذاکر عاصم رضا باجوہ، ذاکر امیر حیدر شاہ، ذاکر مہر علی، ذاکر ریاض حسین شاہ اور ذاکر ذیشان حیدر خطاب فرمیسن 2 بجے مجلس ناغاز ہوسی۔ تمام حضرات شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کرن۔ درود بر محمد وآل۔ عبادت ہے علی کا ذکر کرنا، ذکر علی عبادہ۔ جناب علامہ صاحب بھی تشریف فرمان۔ عبادت ہے علی کا ذکر کرنا، میرے ایمان کی یہ پختگی ہے۔ عبادت ہے علی کا ذکر کرنا، میرے ایمان کی یہ پختگی ہے۔ یہی ہے فرق تجھ میں اور مجھ میں، تیرا کچھ کچھ میرا سب کچھ علی ہے۔ موقع کے دوران خطیب بے بدل، فخر ملت جعفریہ، شیعہ خیر البریہ، جناب علامہ علی ناصر الحسینی صاحب تلہاڑا۔ نعرہ تکبیر، جرا نعرہ مرے سی قسم خدا دیو زباری کرے سی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سفر کر کے چلو جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاقصص القصص لعلہم یتفکرون، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بر محمد و اہل بیت۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے سارے گناہ معاف فرمائے، اور تمام حضرات دیاں دلی دعاواں ذکر پاک دے صدقے قبول اور منظور۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ آراف دی ایک آیت مجیدہ دا آخر حصہ میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا۔ خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں فاقصص القصص لعلہم یتفکرون۔ اے میرے حبیب، ان قرآن کے قصوں کو لوگوں پر بیان کیجئے۔ اس قرآن میں جو ہم نے قصے نازل کیے ہیں، جو کہانیاں ہم نے نازل کی ہیں، ان کو لوگوں پر پڑھیے، ان کی قصہ خوانی کیجئے، وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ لوگ کچھ فکر کریں۔ میرے محترم سامعین، دا مطلب قرآن حکیم جو کچھ نازل ہوا ہے، یہ فکر واسطے نازل ہوا ہے، تفکر واسطے نازل ہوا ہے کہ بندے یہ تے فکر کر۔ قرآن حکیم نو جتوں بھی پڑھیا جائے گا، یہ ساری فکر واسطے ہے، اور فکر ساری ہدایت واسطے ہے۔ فکر آندی ہے تے ہدایت آندی، فکر نہیں آئے گی تے ہدایت نہیں آئے گی۔ ہدایت واسطے فکر دا کرنا ضروری ہے۔ پورے قرآن نو خالق نے اس آیت مجیدہ اگرچہ ایک واقعے تو بعد یہ آیت ہے، لیکن پورے قرآن دے متعلق کیا جا سکتا ہے کہ خالق نے جتنے قصے دے نازل کیتے ہیں، اُن دے وچ خالق کائنات لوگاں نو کوئی فکر دینا چاہتے۔ ادا تلاوت کرنا باعث ثواب ہے، انہوں حفظ کرنا بہت بڑی بات ہے، قرآن حکیم نو کول رکھنا بہت بڑی برکت ہے۔ یہ ساریاں چیزاں قرآن دا پڑھنا، قرآن دا حفظ کرنا، قرآن نو اپنے کول رکھنا، قرآن نو بار بار ویکھنا، قرآن دی زیارت کرنا، یہ ساریاں چیزاں ثواب دا باعث نہیں، مقصد دا باعث نہیں۔ ثواب مل جائے گا، لیکن مقصد ہے یہ فکر کر۔ جدوں فکر کیتا جائے گا پھر وہ مقصد حاصل ہوگا۔
میرے محترم سامعین، جیڑی میں آیت مجیدہ پڑھی ہے، اس آیت مجیدہ دے تحت میں ایک فکر ایک قصے جو آج دی مجلس پیش کر دینا جولا دی موجودگی جی سورہ مبارکہ الانبیاء دی ایک آیت مجیدہ نال ایک فکر ہے، ایک نبی دا قصہ ہے، وہ ایک اور بھی آیت پڑھنی پئی اور بھی پڑھ دیں گے، اور پڑھنی پئی اور بھی پڑھ دیں گے، لیکن ایک فکر ہے جڑی جناب دے سامنے رکھنا چاہنا۔ خالق فرماندے ہیں وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّي لَا تَذَرْنِي فَرْدًا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں نداد کی، اپنے رب کی بارگاہ میں پکارا حضرت زکریا، اور پکار کے کہتے ہیں ربی لا تذرنی فردن، اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ دے، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ دے۔ یہ بھی فکر ہے، بار بار فکر ہے۔ فکر یہ ہے کہ ایک نبی اپنی امت دی موجودگی بچے، اپنے عاشقاں دی موجودگی بچے، اپنے منن والیاں دی موجودگی بچے، اپنے چاہن والیاں دی موجودگی چے اپنے آپ نو کلا محسوس کیوں کر؟ اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑنا، مجھے اکیلا نہ چھوڑنا۔ خاندان نبی بھی ہوتی سی اور فرما بردار بھی ہوتی سن۔ دو قسم دے لوگ ہوندے نے، ایک نبی دا خاندان، ایک نبی دے فرما بردار۔ فرما برداراں دی موجودگی چے، امت دی موجودگی چے، منن والیاں دی موجودگی چے نبی کہہ رہے ہیں اے میرے رب لا تذرنی فردن، مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، مجھے تنہا نہ چھوڑنا، وانت خیر الوارثین، اور تو وارثوں میں سے سب سے بہتر وارث ہے، تو وارثوں میں سے سب سے کمال وارث ہے، اور تو وارثوں کا وارث ہے۔ یہ نبی اللہ دی بارگاہ چ قبلہ جڑی التجا کر رہے ہیں کہ مینوں اکیلے نہ چھڈنا، یہ دا مطلب ہے امت دی موجودگی وچ نبی اپنے آپ نو بے وارث کیوں سمجھ رہے؟ امت دی موجودگی چ اپنے آپ نو بے وارث سمجھ رہے کہ مینوں کلا نہ چھڈی، تو وارثاں دا وارث ہے۔ یہ شک و شبہ کوئی نہیں کہ جنہیں بندے بالغ بیٹھے نے وہ سارے اپنے اپنے گھر دے وارث ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر دے وارث نے، کوئی 10 مرلے دا وارث ہے، کوئی 10 مربے دا بھی ہو سکتا تے وارث ہے، وارث تے ہے نا۔ یہ جڑے چھوٹے بچے بیٹھے ہو تسی بھی سمجھ لو، یہ جڑے تواڈے ابو نے نا یہ بچہ تواڈے وارث نے۔ اس واسطے کہ اگر تساں زمانہ ہوئے پہ گھر دا وارث کون ہے تے کسے ویلے بجلی دا بل اپنی امی نو دے کے ویکھنا، وہ آکھے گی اوتھے رکھ دے، شام نو ابا آئے گا تو انہوں تے وہ کیوں نہیں بل ادا کر دی؟ اس واسطے میں بچوں ذرا نال لے کے ٹرنا چاہنا، بچے بھی سمجھ جان نال کہ جڑا دودھ دا بل دیندا ہے، جڑا گوشت دا بل دیندا ہے، جڑا بجلی دا بل دیندا ہے، یہ پورے گھر دے تواڈے کپڑیاں دے اخراجات، تواڈی والدہ دے اخراجات، یہ جڑا سارا خرچ کردا ہے نا، یہ جڑے سارے گھر دا خرچ چکیا نا، بچیا وہی وارث ہوندا۔ جڑا سارے گھر دا خرچ چک جائے وہ گھر دا وارث ہوندا ہے، جڑا گھر دا خرچ چک جائے وہ گھر دا وارث ہے، جڑا شہر سارے دا خرچ چک جائے وہ سارے شہر دا وارث ہے، جڑا سارے ملک دا خرچ چک جائے وہ سارے ملک دا وارث ہے، تے جڑا سارا دین دا خرچ چک جائے وہ دین دا وارث۔ آباد و شاد سبحان میرے محترم سامعین، حضرت زکریا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، مجھے تنہا نہ چھوڑ دینا، اور خالق فرماتے ہیں پھر ہم نے ایسا ہی کیا، فاستجبنا لہو، پھر ہم نے اس کو قبول کر لیا، ہم نے اس کی دعا کو مستجاب کر، وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، اور اس کو ہم نے یحییٰ عطا کر دی۔ یعنی اس نے کہا کہ مجھے بے وارث نہ چھوڑنا تو ہم نے اس کو یحییٰ دے دیا، حالانکہ اس کی بیوی اس قابل نہیں تھی۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے زوجہ کی بھی اصلاح کر دی اور ہم نے اس کو اس کا وارث دے دیا۔ یہ تفسیر سورہ مبارکہ مریم چ موجود ہے جی، وہ اسی پڑھنے ہیں، پھر بہت اچھے طریقے نال ساری سمجھ چاہے گی کہ اس قصے میں ساڈے واسطے کی ہدایت۔ خالق فرماندے ہیں ذکر رحمتی ربک عبدہ زکریا، یاد کرنا رحمت پروردگار تیرے کا بندے اپنے زکریا پر، جو ہم نے زکریا پر رحمت کی اس کا یاد کرنے میں بھی تمہارے لیے رحمت ہے، اس کو ذرا یاد کرو۔ ہن اسی یاد کرنے ہیں۔ خالق فرماندہ ہے اذ نادى ربہ نداء خفیہ، اس نے چھپ کے اپنے رب کو آواز دی، اس نے علیحدہ ہو کے اپنے رب کو پکارا۔ رب سے علیحدہ ہونے پکارن دا مطلب ہے کہ عام لوگاں تو الگ ہو کے پکاریا، ویسے اللہ تے ہر جگہ موجود ہے نا جی، الگ ہو کے، امت تو الگ ہو کے، یہ دا مطلب ہے کوئی تھے جن سے خفیہ ہو رہا تھا،
کوئی لوگ تھے جن سے الگ ہو رہا تھا اور الگ ہو کے اپنے رب کو پکار رہا تھا. کیا حضرت زکریا نے فرمایا, کالا, اس نے کہا, ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا, اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں, میرے سر نے بڑھاپے کا شعلہ مار دیا ہے, یعنی میں ضعیف ہو چکا ہوں, لیکن وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا, میں بد نصیب اس لیے نہیں کہ تو میرا رب تو ہے نا, اور جس کا تیرے جیسا رب ہو وہ بد نصیب تو ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے فرمایا ہاں ہاں بڑھاپے دا فکر نہ کر, اور کو گل ہے تے دس. اگلی آیت دے درمیان چ فرماتے ہیں وَكَانَتِ امراتی آکرن, میری بیوی بھی بھانج ہے, وہ بیوی بھانج ہے, اس قابل نہیں کہ اس کے ہاں اولاد ہو سکے, ایسی صورتحال ہے, میں ضعیف ہوں, بیوی بھانج ہے. اللہ فرمایا فکر کی بات نہیں, ہم علی کل شیء قدیر ہیں, ہم ہر شے پہ قدرت رکھتے ہیں, تو جو چاہتا ہے وہ بیان کر, ہم محتاج نہیں, وہ کسی کا محتاج ہو جائے وہ اللہ ہوتا ہی نہیں ہے. مجھے کسی کی ضرورت نہیں, میں ضرورت مند نہیں, تو ضرورت مند ہے نا, تو بیان کر. ویسے میرے محترم سامعین قصہ بڑا پرانا ہے, تے پرانا قصہ اللہ پاک ساڈے نبی دے ذریعے پہلے منہ چو کڈوا رہے ہیں, پھر قرآن چو لکھوا رہے ہیں. یہ واقعہ پہلے ہو چکا سی. ویسے جڑے ویلے نبی پاک کے گل پہ سناندے نے, ادو سامنے جڑے لوگ موجود سن انہاں نوں ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا جاندا ہے. جنہ چے گل نبی سنا رہے نے زکریا والی, سنا کیوں رہے نے؟ فکر کے لیے, فکر کے لیے. سب تو پہلے فکر انہاں کیتی ہے, تے آج ایسا کرنی ہے. سب تو پہلے فکر تنزیلاً انہاں کیتی ہے جڑے اس ویلے بندے موجود سن, تے آج میں انہاں نوجوانوں نوں ایک فکر دین لگا. اللہ کرے تے اسی وہی فکر لوگاں تک پہنچائیے جڑی مصطفیٰ نے ساڈے تک پہنچائی. میرے محترم سامعین, اور صحابہ کرام سمجھو, تسی تصور کرو کہ جویں آ مجمع ہے, ایویں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے, اور پیغمبر اعظم انہاں نوں یہ زکریا والی کہانی سنا رہے ہیں. یہ دا مطلب ہے کوئی فکر دے رہے ہیں. تساں دو طرح نال مجھے سننی ہے, ایک تے ذہن چ قبلہ رکھنا ہے کہ نبی پاک فرما رہے ہیں تے صحابہ سن رہے ہیں. اس تو بعد میں تواڈے سامنے بھی عرض کر رہا ہوں, میری بھی سننی ہے, لیکن یہ گل ذہن چ نہ جائے کہ نبی ہن سنا رہے ہیں تے صحابہ سن رہے ہیں, فکر کی دے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالق فرماندے ہیں تو حضرت زکریا نے کہا, اے میرے رب مجھے بڑھاپے کا خوف نہیں, بیوی کی کمزوری کا بھی خوف نہیں. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي, جڑا ترجمہ ہوئے ہے میں یہی کرنا جی, میں ترجمہ کرن جوگا نہیں. یہ کر لیندے نے قبلہ بیٹھے نے, یہ کو ترجمہ کر سکتے ہیں جڑا میرے کو ہوئے ہے شاہ رفیع الدین دا. اگر یہ تے گزارا کر لئیے تو میرا خیر میں تے تقریر کرنی ہے, اپنی خطابت کرنی ہے. ترجمہ ہور بھی ہو سکتا ہے, ہور بھی ہو سکتا ہے, ہور بھی ہو سکتا ہے. ترجمے بڑے ہو سکتے ہیں. یہ جنہیں فرقے بنے نا قرآن دی وجہ تو نہیں بنے, ترجمے دی وجہ تو بنے. جنہیں فرقے بنے نے ترجمے دی وجہ تو بنے نے, قرآن تے پھر قرآن ہی ہے نا جی, قرآن تے ایک ہی ہے. یہ پھر قبلہ وادی صاحب دی موجودگی چ میں گل کرنا, ویسے اگے میں بڑی باری کیتی ہے, انہاں دی موجودگی چ پہلی باری کرن لگا کہ یہ جنہیں فرقے ترجمے دی وجہ تو بڑھنے نا, یہ دے وچ ان پڑھا نے نہیں پھسنا جی. مہربانی, یعنی جڑا ترجمہ کر ہی نہیں سکتا اس تے ترجمہ پڑھ کے ہی اللہ دی بارگاہ چ پیش ہونا. خاص کر کے اسی جڑے عجمی بندے ہیں, اسی جا کے کہہ سکتے ہیں اللہ تمہیں پتہ ہے عادل ہے, اللہ رعایت کرتا ہے, رعایت کرتا ہے. جڑا شادی شدہ زنا کرتا ہے وہ دی سزا زیادہ ہے, جڑا غیر شادی شدہ وہ دی سزا کٹ ہے. مطلب اللہ عادل ہے, اللہ عادل ہے. انشاءاللہ جدوں ساڈے ورگے بندے جا کے آکھن گے نا جی اسی تے ترجمہ کر ہی نہیں سمجھ سکتے, اینا کیتا جی, وہ مطلب ہے وہ جانن جی نہ کیتا ہے, اساں تے ترجمہ نہیں کیتا. میں تمہیں ایک مثال عرض کر دینا, ترجمے دی مثال. سورہ مبارکہ توبہ دی آیت مجیدہ جی 117 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے لقد تاب اللہ علی النبی. وہ دا ترجمہ ایک سن لو, میرا خیال ہے شاید تو پسند آوے کہ نہ آوے, میں کر دینا. لقد تاب اللہ علی النبی, اللہ نے معاف کر دیا نبی کو. تھوڑے بندے بولیں, اللہ نے معاف کر دیا نبی کو. ترجمہ میرے کو موجود ہے. میرا خیال ہے یہ بندے چپ ہوئے نا, انہوں کو ترجمہ پسند نہیں ہے, پسند نہیں ہے. ایڈا اتھے ہویا اتھے کر دینا. میں مثال دے طور تے گل میں وہی کرنی حضرت زکریا والی. دوسرا ترجمہ ہے لقد تاب اللہ علی النبی,
اللہ مہربان ہو گیا اوپر نبی کے، اللہ مہربان ہو گیا اوپر نبی کے۔ تیسرا ترجمہ اللہ پھر آیا اللہ رحمت سے اپنے نبی کے اوپر۔ یہ مطلب ہے دو ترجمے تو پسند آئے نے، اللہ پھر آیا، اللہ مہربان ہو گیا۔ وہ جڑا پہلا ترجمہ ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا نبی کو، حالانکہ ترجمہ تسی بھی نہیں کر سکتے، میں بھی نہیں کر سکتا، یہ ہی کر سکتے، لیکن سانو پسند نہیں آیا۔ اگر وہ ترجمہ کرنے والا آکھے کہ تانوں میرا ترجمہ پسند نہیں آیا تو آپ کر لو، اسا آکھنا اسی کر نہیں سکتے، وہ آکھے میرا من جو، اسا آکھنا اسی کر بھی نہیں سکتے، تیرا من بھی نہیں سکتے۔ کیوں؟ یہ جڑی توفیق ہے نا، یہ جڑی توفیق، آواز بند ہوئی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اچھا جی نعرہ حیدری۔ آواز کچھ آ رہی ہے جی؟ چلو جنہوں آ رہی ہے وقت ضائع نہ کریے۔ اے میرے محترم سامعین، یہ جڑا ترجمہ سانو پسند نہیں آیا، حالانکہ اسی کر بھی نہیں سکتے، اچھا کر سکتے نہیں تو پسند آیا نہیں۔ میرے لو ویکھو کیوں کسے بندے نو ترجمہ پسند نہیں آیا کہ اللہ نے معاف کر دیا نبی کو۔ یہ ہے توفیق، اور توفیق دا نام ہے ولایت علی۔ مولا تانوں جزائے خیر دے۔ بھائی بندے صرف و نحو تو واقف نہیں، لیکن اندر ولایت ہے نا، وہ جڑا جذبہ ولایت ہے، وہ جڑی مودت دا جذبہ ہے، وہ جڑا محبت اہل بیت دی نعمت ہے، اس نعمت دی وجہ تو سانو ترجمہ پسند نہیں آیا۔ وہ نعمت ساڑھے اندر موجود ہے، اور نور ساڑھے اندر موجود ہے، اور روشنی ساڑھے اندر موجود ہے۔ ولایت کی روشنی میں اور مودت اہل بیت کی روشنی میں یہ بندے جان چکے ہیں کہ یہ ترجمہ غلط ہے۔ کیوں؟ جب ہمیں ولایت علی جب سے نصیب ہوئی، ہم جان چکے ہیں جب محمد غلطی ہی نہیں کرتے تو معاف کرنے کا مطلب کیا؟ سبحان اللہ۔ مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب رسول سے غلطی کا امکان نہیں، علی مہربانی کے لیے بھئی ہمیں نور ولایت سے مودت کی روشنی میں پتہ چلا کہ جب پیغمبر غلطی ہی نہیں کرتے تو معاف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ دا مطلب ہے جس بندے نے نبی دے متعلق یہ ترجمہ کیتا ہے انہیں شبہ ہی تے بندے نو پا دیتا ہے کہ حضور بھی نعوذ باللہ کسے وقت غلطی کر سکتے ہیں۔ جیڑے بندے صحابہ کرام دے متعلق پریشان رہندے نے کہ صحابہ دی کدھر توہین نہ ہو جائے، صحابہ دی کدھر وہ ذرا توجہ نال سن، یا سی ڈی کدھر چلا جائے تو سی ڈی ویکھ کے بندے ایک باری توجہ کر لیں۔ جو بندہ نبی کے متعلق یہ ترجمہ کرتا ہے وہ صحابہ کے متعلق کیا ترجمہ کرتا ہے؟ اے مولا تانوں جزائے خیر دے وے۔ جو بندہ پیغمبر اعظم کے متعلق تابع کا ترجمہ ایسا کر سکتا ہے، وہ صحابہ کے متعلق کیا سوچے گا؟ صحابہ تو تابع فرمان رسول ہیں، وفاداران رسول ہیں، اطاعت گزار ہیں رسول کے۔ یہ مطلب ہے یاد رکھنا جس بندے کے ذہن میں پیغمبر کی عزت نہیں ہوتی، نہ وہ آل کا کچھ لگتا ہے نہ صحابہ کا کچھ لگتا ہے۔ جی قبلہ مہربانی کے بہت شکریہ۔ ترجمہ میں لو جی ہوں میں پھر اس واقعے وال دوبارہ ہوں، مہربانی۔ خالق فرماندے نے انی حضرت زکریا فرمایا مجھے بڑھاپے کا خوف نہیں ہے، مجھے بیوی کے بھانج ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، میں بد نصیب نہیں ہوں۔ بسم اللہ، انعام آیا ہے، تسی پڑھ لو، تسی لے لو، پھر میں پڑھنا میں نہیں ملنا نا، بس تسی توجہ فرماؤ۔ فرماتے ہیں مجھے بڑھاپے کا خطرہ نہیں، مجھے بیوی کے بھانج ہونے کا بھی غم نہیں، مجھے ایک غم ہے، فکر دے رہے ہیں، فکر دے رہے ہیں، فکر قرآن چلانی۔ فرماتے ہیں وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، ترجمہ اتھے ہویا ہے، اور تحقیق میں اپنے وارثوں سے ڈر رہا ہوں جو میرے بعد میری جگہ پہ آنے والے۔ لیاؤ جی لیاؤ چھتی کو من دینا جی جی بسم اللہ خیر آباد۔ اچھا جی ان توجہ فرماؤ، آخر تے جنہیں دینا ہویا دین، میرا خیال تقریر کر لی، میں منع تو نہیں کر سکتا،
یہ بھی ایک قسم کی داد ہی ہوندی ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تے جڑا پیسے رکھ جاندہ وہ بے شک ماشاء اللہ نہ آکھے ٹھیک ہو گیا داد آ گئی نہیں. وہ بھی مطلب ہے ویسے بھی تو یہ بھی تو داد ہی ہے نا ایک قسم. اگر کوئی بندہ نہیں بولنا چاہتا نعرہ نہیں مارنا چاہتا تو اس طرح بھی داد دے سکتا. مینوں کوئی اعتراض. چلو ٹھیک ہے انہوں نے نعرہ مار کے آخیا بھی نعرہ ہی ٹھیک ہے. بہت شکریہ. لو جناب پہلی حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا بیوی بھانجے میں ضعیف ہاں ڈردا میں موت تو نہیں خوف مینوں بڑھاپے دا بھی نہیں کوئی شوق مینوں نہیں تیری رضا تے راضی ہیں. ڈر کا ہے ایک بار سننا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي مجھے ڈر ہے اپنے ان وارثوں سے جو میرے بعد میری جگہ پہ آنے والے. بہت شکریہ. جڑا وارث ترجمہ انہوں نے وارث ہی کیتا ہے. مہاراج میرے بعد آنے والے ہیں موالیہ. موالی دا کئی ترجمے ہو سکتے ہیں لیکن اتنے جڑا ہوئے ہے میں ادھر تے گزارا کرنا. فرماتے ہیں مجھے اپنے وارثوں سے ڈر ہے جو میرے بعد میری جگہ پہ آنے والے ہیں. اور خطرہ یہ ہے وکانتی امراتی آکرن بیوی بھانج ہے اولاد کی امید نہیں لگتی. پھر فرماتے ہیں میں تو علی کل شیء قدیر ہوں نا. مانگ مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے میں کسی کا محتاج نہیں. جوانیاں پلٹا سکتا ہوں ضعیفی کو شباب میں بدل سکتا ہوں. کون کہوں تو فیکون ہو جائے. بتا کیا چاہتا ہے. فرماتے ہیں یہ ذہن چ ہے کہ گل نبی پاک صحابہ نو پہ سنا دیں. مہربانی مہربانی. فرماتے ہیں فہب لی من لدنک ولیا مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر. سبحان اللہ. ایتھے قبلہ دی موجودگی جی میں عرض کر رہے ہیں پورے قرآن چ ولی دا ترجمہ کیتا نے تے دوست کیتا نے. ہر جگہ ولی دا ترجمہ دوست کیتا ہے. ان اولیاء اللہ اللہ کے جو دوست ہیں انما ولیکم اللہ اللہ تمہارا ولی ہے. اللہ ولی الذین اللہ تمہارا دوست ہے. ہر جگہ ولی دا ترجمہ دوست کیتا نے. ایتھے کمال کیتی نے کہ ولی دے تھلے بھی ولی لے دیتا. بہت توجہ چاہ رہے ہیں. ایتھے ولی دے تھلے ولی لکھ دیتا نے. اللہ دیو بندیو پورے قرآن جتھے ولی آیا ہے او دے تھلے دوست لکھیا جی تے ایتھے بھی لکھ دے فہب لی من لدنک ولیا مجھے اپنی طرف سے ایک دوست عطا کر. ہاں ترجمہ کرنے والا جانتا تھا اگر میں نے یہاں ترجمہ دوست کیا تو کوئی بندہ مسجد میں اٹھ کے پوچھ سکتا ہے دوستوں کے ڈر سے تو ولی مانگ رہا ہے. کمال ہے یار. کیا تو کر رہا ہے. ولی کا ترجمہ یہاں کیا ہی نہیں. اتھے ولی دے تھلے ولی لکھ دیتا ہے. مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر. لابی تو ترجمہ اتھے ولی کیتا ہے تے میں ولی دے لفظ تو فائدہ اٹھا کے آپ بھی خطابت کر دینا. یہ دا مطلب ہے جب نبوت کو خطرہ ہو تو وہ ولایت مانگتی ہے. سبحان اللہ. اگر نبوت سبحان اللہ سبحان اللہ. مہربانی کے بہت شکریہ. آخری بندے تک ہاتھ بلند ہو گیا. یہ دا مطلب ہے جب نبوت اپنے دیے ہوئے نظام کو خطرے میں دیکھتی ہے تو پھر ولایت کو طلب کرتی ہے. بندے علی ولی اللہ سے خطرہ محسوس نہ کریں. نبوت کے تحفظ کو ولایت کہتے ہیں. کمال ہے بھائی. نظام نبوت کے تحفظ کو شکریہ. میرے محترم سامعین نبوت کے نظام کے تحفظ کا نام ولایت ہے. ولایت ذمہ داری کو کہتے ہیں. ولایت با اختیار ولی کہتے ہیں. ولی کو ہی وارث کہتے ہیں. ہوں یہ تو ترجمہ ہو گیا. فرماتے ہیں مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر. کیا کرنا چاہتا ہے اس ولی کو. یاری سنی بھئی یاری سمن آل یعقوبہ وہ میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے. کام ٹھیک ہو گیا جی. مجھے ولی دے. ولی دا ترجمہ دوست کر تاں بھی وارث پہ منگ دینے. ولی دا ترجمہ نہ کر تاں بھی وارث پہ منگ دینے. نبی وارث مانگ رہا ہے یہ کہہ کے کہ مجھے وارثوں سے خطرہ ہے. کیا بات ہے.
بھائی میں جناب کے سامنے یہ نہ دونوں ترجمے تے بحث پہ کرنا، تیسرا ترجمہ نہیں، وہ قبلہ فرمان گے، میں اس ترجمے کے مطابق کر کریں۔ فرماتے نے مجھے خطرہ ہے، ڈر ہے وارثوں کا، اور مجھے وارث دے۔ اچھا ڈر بھی وارثوں کا ہے اور عطا بھی مجھے وارث کر۔ اے بچیاں نو کو نہیں بھی سمجھ آؤندی ہے کہ یہ سمجھا دی نا میں بچوں تسی کسے ٹیچر دے متعلق تنگ ہو تے تسی آکھو اسی اس ٹیچر تو بڑے تنگ ہاں، یا اللہ کو ٹیچر دے۔ کیا بات ہے بھائی، اگلے ٹیچر تو تنگ ہو تے نواں ٹیچر دے ہو، یہ مطلب ہے ٹیچر تو تنگ آ کے جڑے بچے ٹیچر منگتے نے۔ اصلی گل میں دساں، اصلی گل ہے وہ جدے تو تنگ نے نا انہوں ٹیچر ہی نہیں بس سمجھتے۔ سبحان اللہ بھائی کیا بات ہے، اس ماسٹر تو اسی تنگ ہاں، اللہ کرے کوئی ماسٹر آ جائے، یہ مطلب ہے وہ ماسٹر ہی نہیں ہونا، ورنہ ماسٹر تے اگے بھی موجود ہے۔ ترجمہ انہیں آپ ہی کیتا ہے کہ میں وارثوں سے خطرہ محسوس کرتا ہوں اور تو مجھے وارث دے۔ ہن بچیاں نو میں سمجھا لینا ہے تے جڑے بڑے بڑے نے تسی سارے سمجھ چکے ہو، تے جڑے بڑے بڑے بھی ہن تک نہیں سمجھے وہ بھی بچے ہی نے۔ جی مہربانی، میں کھلی گل پہ کرنا، مجھے وارثوں کا ڈر ہے، مجھے وارث عطا کر۔ بچے دھیان نال سنو، میں تواڈے ذہن سے گل پا کے جانا ہے، جب وارثوں سے خطرہ ہے تو مانگ بھی وارث رہا ہے۔ اس میں راز کیا ہے؟ اصل میں وارث دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وارث ہوتے ہیں، دوسرے وارث بننا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، مولا بھی تو جزائے خیر دے، شکریہ قبلہ۔ قبلہ دی دعا میرے واسطے کافی ہے، تہاڈی طرف داد آ گئی، میں کانفیڈنس نال جا رہا میں کانفیڈنس نال جا رہا ہوں۔ علماء دی موجودگی کی گل کرنا اسی سمجھنے ہیں کہ علماء دی موجودگی کی گل کرنا آسان نہیں، لیکن اگر ہو جائے تو انہوں دی خاموشی ہوئے تے داد اگر ہوئے پھر تے اسی سمجھنا ٹھیک ہوگے۔ اب میں تے کم از کم جی انہوں مور سمجھنا، علماء دی مور ہی کافی ہے، علماء ہی مور لا دیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اہل بیت تے بہت اگے دی گل ہے، بہت اگے دی گل ہے، وہ تے کرم کر دیں تو پھر کمال ہی ہے نا، ہے تو سارا انہوں دا ہی کرم۔ لیکن میں الحمدللہ ہمیشہ اپنے وجود دے مطابق گل کیتی، زندگی سے اپنے وجود تو وڈی گل نہیں کیتی، جے نکل گئی تو دی معافی بھی منگن واسطے تیار ہوں۔ اللہ فرماندے نے میں وارثوں سے ڈر رہا ہوں، مجھے وارث دے۔ یہ مطلب کوئی ایسے تھے جو وارث تھے نہیں، تھے نہیں، بننا چاہتے تھے، تے نبی کہہ رہا ہے مجھے وارث دے۔ میں کہہ رہا ہوں اگو اللہ کیڑا جواب دیتا ہے، فرماندے نے یا زکریا، اے زکریا انا نبشرک بغلامی نسمہ یحییٰ، ہم نے بندوبست کر دیا ہے تیرے وارث کا جس کا نام ہم نے یحییٰ رکھ دیا ہے۔ ابھی دنیا میں آیا نہیں، نام ہم نے رکھ دیا ہے۔ اور اگلی قبلہ میرٹ دیکھو، اللہ فرمایا کمال اس کا یہ ہے کہ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے کسی کا یہ نام نہیں ہوگا جو ہم دے رہے ہیں نا تجھے، اس سے پہلے کسی کا یہ نام، یحییٰ نام کا بندہ پہلے نہیں ہوگا۔ میں کسی نے ویکھ کے نام نہیں رکھ رہا، میں خود نہ رکھ رہا ہوں۔ یہ مطلب ہے پہلی گل طے ہو گئی اس قصے بچوں کہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ تو غور ہی کوئی نہیں فرمایا، اگر نبیوں کا وارث کوئی نہ ہوتا تو اللہ کہتا مانگ کیا رہا ہے، تیرا تو ورثہ ہی کوئی نہیں ہے، تو وارث کیوں مانگ رہا ہے؟ او فرماتا یار سنی مجھے وارث دے۔ اللہ فرماتا میں دے رہا ہوں، نام اس کا یحییٰ ہے۔ پہلا فکر نکلی کہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں اور اللہ عطا کرتا ہے، اور نشانی اس کی یہ ہوتی ہے جو نبی کا وارث بنتا ہے اس کا نام اللہ رکھتا ہے، اور اس سے پہلے کسی کا وہ نام نہیں ہوتا۔ اسا نشے وچ علی تے علی دیاں بیٹیاں نو محمد دا وارث نہیں منیا، یا تو علی تو پہلے کوئی علی وکھا، حسن تو پہلے حسن وکھا، حسین تو پہلے کوئی حسین۔ جی شکر۔ میرے
ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਅਲੀ ਹੱਕ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਪ ਹੀ ਆਇਆ। ਜਿੱਥੇ 8-9 ਬੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਨਾ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗਦਾ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ। سارے طرف الحمدللہ سارا مجمع شامل ہو گیا۔ یہ مطلب ہے نبیان دے وارث ہوندے نے، انہاں منگیا تے اللہ نے دیتا۔ میرے محترم سامعین، میں ساڈا علاقے چ نا جی جڑا کھوہ تے کمرہ ہوندا نا، کھوہ تے اونوں کوڑ آندے نے، کوڑ دا مطلب ہے بھی کھوہ والا کمرہ۔ وہ کوئی ڈرائنگ روم تے نہیں ہوندا، عام سادہ جا کمرہ ہوندا ہے، وہ اپنے ڈیریاں تے اودے چ معمولی جا سامان ہوندا ہے۔ اوتھے میں ایک بندے نوں تالا ماردیاں ویکھیا، تالا وہ تالا اس انج کر کے مار تھلے انج کیتا، تالا بچ تو چابی کوئی نہیں سی، پھر اس پھڑ کے کھچیا تو کھل گیا، تھلیوں چکیا تو بچ گیا، پھر اس کھچیا تو پھر وہ اتا مار کے تو ٹر گیا۔ میں ویندا سب میں کہ چاچا جی یہ کوئی تالا نواں لیا کے لاؤ، یہ تسی انج کیتا تو کھل گیا، تو انج کیتا تو بند ہو گیا، چابی آئی کوئی تالا خراب ہے۔ اس گل کی تھی، اس آگیا پترا اندر ہے کی؟ سبحان اللہ، اس آگیا اندر ہی کھ نہیں، ایویں پریکھا جا رکھیا ہے، ایویں اولا جا رکھیا ہے، ایویں نشان جا رکھیا ہے کہ بندہ لنگ دا سمجھے تالا بجا ہے۔ اندر کو رمبے شمبے پے نے، کو ٹوٹے سنگل پے نے، اندر ہے ہی کھ نہیں۔ یہ مطلب حفاظت اتھے کری دیئے جتھے اندر کو جو صدقے جاواں، مولا بھائی تانوں جزائے خیر دے۔ حفاظت دا تالا اتھے لائی دے جتھے اندر کو جو ہوئے۔ پیغمبر میرے تے نبوت بھی مکدی سی، رسالت بھی پہ مکدی سی۔ تیرا کی خیال ہے پیغمبر ساری کائنات نو آوارہ چھڑ کے چلے گئے؟ نبوت بہت بڑا خزانہ تھا اور رسالت بہت بڑا خزانہ تھا۔ نبوت میں خبریں تھیں، رسالت میں پیغام تھے۔ مصطفیٰ جاتے وقت پولا تاڑا لا کے نہیں گئے جڑا آپ ہی کھل جائے تے آپ ہی بند ہو جائے۔ نبی نے نبوت اور رسالت کے بعد قیامت تک جو تالا لگایا ہے نا، اسے ولایت علی ہے۔ مولا تانوں جزائے خیر دے دے۔ اسی لیے ہم نے جب کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ساتھ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اور ساتھ اعلان کیا اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ۔ لوگوں نبوت اور رسالت کے بعد ولایت کا تالا لگ چکا ہے۔ اساں اپنے بچیاں نو ایتھے بٹھا کے دس دیتا، بیٹا جب نبی کے بعد علی نبی نہیں ہو سکتا تو پھر کوئی بھی نبی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا تانوں جزائے خیر دے۔ تالا چنگا اتھے لائی دا جدے اندر کچھ ہوئے۔ یہ حضرت زکریا پہ فرماندے نے، بیوی میری بھانج ہے، میں ضعیف ہاں، پچھلیاں بندیاں دا خطرہ ہے۔ اچھا جی ڈر کدھا ہے؟ وارثاں دا، کیڑے جڑے بننا چاہتے ہیں، جڑا بننا چاہتے ہیں۔ میں دسنا وہ کون نے کی نے۔ پہلے میں ایک سوال کرنا چاہنا، میرے محترم سامعین، یہ مطلب ہے جس کا پیغمبر کو ڈر تھا، لوگ بتائیں کہ وہ کیا تھا؟ چند بندے توجہ کی تھی۔ یہ جی وراثت ہے، یہ متعلق شیعہ دا عقیدہ اور اہل تسنن دا عقیدہ اور۔ ساڑھے عقیدے وچ نبیان دی جائیداد وچ کھجوراں بھی ہوندیاں نے، پیڑیاں بھی ہوندیاں نے، اونٹ بھی ہوندے نے، گاواں بھی ہوندیاں نے، دمبے بھی ہوندے نے، مال بھی ہوندا ہے اور جائیداد بھی ہوندی۔ اہل تسنن دے نزدیک ایسا نہیں، وہ فرماندے نے کہ نہیں، نبیاں دے ورثے وچ مال نہیں ہوندا، ڈنگر نہیں ہوندے، فتق وغیرہ، یعنی مطلب ہے یہ نہیں ہوندے۔ میں ذمہ دار ہستی دے سامنے پڑھ رہا ہوں، اسی انج کرنے ہیں کہ یہ فتق والا باپ والی فائل بند کرنے ہیں۔ عقیدہ نہیں چھڑ دے، عقیدہ نہیں چھڑ دے، لیکن فائل بند کر کے ذرا ایتھے رکھنے۔ میں تہاڈی اجازت نال فائل ذرا بند کی، وہ نہیں ایتھے رکھ دو۔ چلو نبیاں دی جائیداد وچ، نبیاں دے ورثے وچ جائیداد نہیں ہوندی، نبیاں دے ورثے وچ اگر ڈنگر مال وغیرہ کچھ نہیں ہوندا، تو وہ چیز کیا تھی جس کی وجہ سے نبی ڈر رہا؟ بہت شکریہ قبلہ۔
بھائی بیٹا پہ منگتا ہے، بیٹا پہ منگتا ہے ضعیفی دے عالم ہے، بیٹا پہ منگتا ہے بھانج بیوی دی ہے ویکھ کے، پھر بیٹا پہ منگتا ہے. کیوں بیٹا مانگ رہا ہے؟ وہ پہلے بتائیں وہ چیز کیا تھی جس کا خطرہ تھا؟ وہ کیا تھا؟ اگر مال نہیں تھا، جائیداد نہیں تھی، کھیت نہیں تھے، زراعت نہیں تھی، وہ تھا کیا؟ اساں تو فائل بند کر کے رکھ دی. ہن فرماؤ وہ کیا تھا؟ طاہر القادری دے کولوں پوچھنے ہیں پہلے، پھر شبیر احمد عثمانی کولوں پوچھنے. راضیو میں شبیر احمد حسینی دی گل تو نہیں نہ کر رہے، شبیر احمد عثمانی صاحب دی کر رہے ہیں. پہلے طاہر القادری چونکہ مشہور نے تو زندہ بھی نے، وہ فرماندے نے وہ ڈر رہے تھے. کدے تو ڈرتے سن؟ پیڑیاں تے ہے نہیں سن، دکاناں تے ہے نہیں سن، جائیداد تے ہے نہیں سی، اگر یہ کچھ بھی نہیں سی تو فرماندے وہ اپنے رخصت ہو جانے کے بعد اپنے بے دین رشتہ داروں سے ڈر رہے تھے. کس سے ڈر رہے تھے؟ بے دین رشتہ داروں سے ڈر رہے تھے. یہ میں نے طاہر القادری دی عرفان القرآن پڑھ کے پتہ لگا ہے کہ نبیاں دے رشتہ دار بھی بے دین ہوندے نے. یقین کرو میں سوچتا سا کتھے نبی دا رشتہ دار تے کتھے دین تو دور ہے، ہو ہی نہیں سکتے. وہ فرماتے نہیں، وہ اپنے بے دین رشتہ داروں سے ڈر رہے تھے کہ کہیں یہ میری جگہ پہ بیٹھ کر دین کی نعمت کو ضائع نہ کر. بھائی بہت شکریہ. میں قبلہ دی موجودگی چرچ کر رہے ہیں. اگر نبیاں دی جائیداد انہاں دا ورثہ نہیں ہوندی نوجوانوں، یہ دا مطلب ہے پھر دین تے ورثہ ہے نا یار، جتھے مک دے اوتھے مکو. یہ دا مطلب ہے قبلہ نبیاں دے ورثے وچ دین ہوندا ہے تے دین تو خطرہ محسوس کر رہے سن کہ میرے تو بعد میرا دین نہ بگاڑ دیں. ایک دو چیزاں شبیر احمد عثمانی دسیاں، ترے کر لگا پوریاں. وہ فرماندے نے آئے ہائے انہاں تے جملہ اخیر کیتا ہے. وہ ارشاد فرماندے نے کہ وہ ڈر رہے تھے زکریا کہ میرے مرنے کے بعد میری جگہ پہ کوئی نااہل نہ بیٹھ جائے. سبحان اللہ. قبلہ شکریہ با. میری جگہ پہ کوئی نااہل نہ بیٹھ جائے. یہ دا مطلب ہے کچھ تھا جس کی وجہ سے اہل مانگ رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے بچے ان پڑھ ہون تے پیو دی بہت بڑی لائبریری ہوئے، وہ ڈردا ہے کہ میرے تو بعد کی بنے گا. بڑیاں بڑیاں قیمتی کتاباں نے، انہاں پڑھنیاں نہیں، انہاں ویچنیاں نے، تے دل کرے کروڑاں دیاں لکھاں دیاں کتاباں سواں چ ویچ دین. یہ دا مطلب ہے خطرہ انہاں تو ہوندا ہے جڑے نااہل ہون. تے پھر بندہ آندا یا اللہ اینے نلائق دیتے نہیں، کوئی انج دا بھی مینوں دے جڑا کم از کم میریاں کتاباں ہی سنبھال سکے. سبحان اللہ. جڑا کم از بہت شکریہ کہ بلا گل پہنچ رہی ہے انشاءاللہ. جڑا میریاں کتاباں سنبھال سکے. حضرت زکریا امت کی موجودگی میں بیٹا مانگ رہے تھے. امت کی موجودگی، صدقے جاواں، امت موجود تھی اور بیٹا مانگ رہے تھے. امت میں کوئی اس قابل نہیں تھا جو دین کو سنبھال سکے. کیا بات ہے. یہ مطلب ہے امت کی ذمہ داری اور ہے، نسل کی ذمہ داری اور ہے. زکریا کا امت کی موجودگی میں بیٹا مانگنا دلیل ہے. امت ماننے کے لیے ہوتی ہے، نسل بچانے کے لیے. آ رہے ہیں، میں قریب آ رہے ہیں. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. بیٹا منگیا نے کی سی؟ ایک دین. شبیر احمد عثمانی فرماندے کہ وہ ڈر رہے تھے کہ میری جگہ پہ کوئی نااہل نہ بیٹھ جائے. ذرا وہ تحریر پڑھ رہا میں شبیر احمد عثمانی دی. میں تو ان پڑھ بندہ تو وہ پڑھے لکھے نے، دھیان نہ سنیں. وہ فرماندے نے کہ وہ ڈر رہے تھے کہ لوگ اپنی بدعمالیوں اور غلط کاریوں کی وجہ سے میرا دیا ہوا نیک رستہ بگاڑ نہ دیں. بگاڑ نہ دیں. جائیداد دی گل نہیں، کوئی رستہ چھڑ کے جا رہے سن، اس رستے کا خطرہ سی کہ میرے تو بعد بندے وہ رستہ بگاڑ نہ دیں. اگے بڑا کمال لکھا فرماندے نے جی چاہا کدا حضرت زکریا دا جی چاہا کہ میرا کوئی ایسا بیٹا ہو جو اپنے پاک باپ داداؤں کی گدی پہ بیٹھ سکے. اپنے پاک باپ داداؤں، دادا دی جمع دادا، دادے زیادہ ہو سکتے، ابا تھے کی لیکن دادا دادے دا باپ او دا باپ. یعنی ساڑی پنجابی ساڑے علاقے دادا پردادا نگڑ دادا، دادا پردادا نگڑ دادا.
جو اپنے پاک باپ اور اپنے داداؤں کی گدی پہ بیٹھ سکے. یہ مطلب ہے نبی کی جگہ پہ بیٹھ وہ سکتا ہے جس کا باپ بھی پاک ہو, ہاں دادا بھی پاک ہو, پردادا بھی پاک ہو, نگڑ دادا بھی پاک ہو. نبی کا وارث ہو ہی وہ سکتا ہے جس کی نسل میں مشرک کوئی نہ ہو. مولا تو جزائے خیر دے کی فکر حاصل کر رہے ہو یار. قرآن کرو فرماتے ہیں وہ اپنے پاک باپ داداؤں کی گدی پہ بیٹھ سکے. اور وہ گل جڑی دسی نے اگلی کدے تو خطرہ سی, پیڑیاں تو نہیں, جائیداد تے نہیں, خطرہ کدے تو سی. فرماتے ہیں وہ گدی پہ بیٹھ سکے اور ان کے کن کے باپ دادا پردادا نگرد ان کے علم و حکمت کے خزانوں کا وارث ہو. علم و حکمت کے خزانوں کا. لو جی فدق نو رکھو ایک فائل ایک پاسے. 3 چیزاں ملیاں نے مفسرہ کو میں نو کہ حضرت زکریا ڈر رہے تھے کس سے؟ پیچھے آنے والوں سے, کہ کہیں 3 چیزوں میں خرابی پیدا نہ کریں, دین میں, علم میں, حکمت میں. یہ مطلب ہے الحمدللہ میں اپنے مد مقابل نو ایتھے لے آؤں کہ نبی جے چھڑ کے جاندے نے ورثہ تو انہوں نے ورثے وچ یا دین ہے تواڈے عقیدے دے مطابق, یا علم ہے یا حکمت ہے. ہن میں سوال میرا بندا ہے, تقریر مکمل ہون جان لگی ہے, اگر نبیوں کے ورثوں میں یا دین ہوتا ہے یا علم ہوتا ہے یا حکمت ہوتی ہے تو میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے, ادھر آپ بھی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, پھر مصطفیٰ اگر فتح کو چھوڑیے کم از کم دین تو چھوڑ کے گئے تھے نا, علم تو چھوڑ کے گئے تھے نا, حکمت تو چھوڑ کے گئے تھے نا. اگر مصطفیٰ کے ورثے میں دین ہے تو بتاؤ دین کا وارث کون ہے؟ اگر نبی کے ورثے میں علم ہے تو بتاؤ علم کا وارث کون ہے؟ اگر نبی کے ورثے میں حکمت ہے تو بتاؤ نبی کی حکمت کا وارث کون ہے؟ بتاؤ بھائی, نبی کے دین کا کوئی تو وارث ہونا چاہیے. حضرات میں پوری طرح وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی کے پاس جو دین تھا یہیں پہ دین مکمل ہوا. کیا بات ہے, میرے نبی پہ ہی دین اکمل ہوا. یہ مطلب ہے دین مکمل ہے نبی کے پاس, علم مکمل ہے نبی کے پاس, حکمت مکمل ہے میرے نبی کے پاس. میرے نبی ہر معاملے وچ کمال تے, نبی دا دین کمال تے, نبی دا علم کمال تے, نبی دی حکمت میرے نبی دی. ایک مثال دیاں, ایک نبی ایسا بھی گزرے ہے جدے علم دا ذکر سورہ مبارکہ قصص وچ موجود ہے کہ ہم نے اسے علم بھی دیا اور حکم بھی دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اے واحد ایک نبی ہے نبیاں ہچوں جنہیں اللہ کیا سی کہ میرے نال آپ بول. اللہ ادھر آپ بولیا کسے طریقے, اب میں نہیں پتا, اللہ دا چہرہ نہیں ہوندا, اللہ دا منہ نہیں ہوندا, اللہ دی زبان نہیں ہوندی. ویسے جڑا زبان رکھ کے بولے انہوں انسان ہوندے نے, جڑا زبان نہ رکھ کے بولے انہوں اللہ. ہائے ہائے, وہ محتاج ہے ہی نہیں ہو. اللہ ادھر بولیا تو کلیم اللہ بنے نا, کلیم اللہ بنے. بہت شکریہ. ایک کلیم اللہ بنے نے, جس بندے نال ایم پی اے بولے نا ایک لمحے واسطے تو صرف یہ نہ پوچھے کہ تواڈے علاقے 'چ بارش ہوئی ہے کہ نہیں, وہ شام نو اپنے گھردیاں نال نہیں بولدا. اللہ بڑا وڈا ظرف ہوندا ہے کہ وڈیاں لوگاں نال مل صدقے وڈیاں لوگاں نال مل کے بندہ پھر بھی ٹھیک رہے, بڑی وڈی گل. ورنہ انہیں جو کا بندہ ہوندا نہیں, بندے نو ایم پی اے صرف پرا کر کے پوچھے سائڈ تے تواڈے علاقے 'چ بارش ہوئی ہے کہ نہیں, ہوئی ہے یا نہیں, وہ جواب دے کے واپس آ جائے. وہ شام نو اپنے اماں ابا بھرا سارے بیٹھے وہ بولتے نہیں. انہوں بندے آندے نے بول کی آ, وہ آندا میں سوچنا کہ میں تواڈے نال گلاں کر, تواڈے نال اس قابل ہے کوئی جے میں کراں. یہ جہدے نال ایم پی اے پرا ہو کے بولے وہ تھلے نہیں آوندا, تے جہدے نال اللہ بولے صدقے جاواں مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. یہ مطلب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو کے, صاحب شریعت ہو کے, صاحب کلمہ ہو کے, نبی ہو کے, رسول ہو کے, تو پھر کلیم اللہ دا بھی عہدہ لگا نا. اور یار کلیم اللہ دا بھی سٹار لگا نا. کتنے سٹار نے؟ نبی,
رسول صاحب کلمہ صاحب شریعت علیہ السلام تو پھر کلیم اللہ انہیں تمغے سجا کے آخر بندے دے ذہن چ گل آ ہی جاندی ہے کہ ہن میرے جیسا دیکھو جی میں کلیم اللہ پاک نے انہوں بھی ایک ایسے بندے نال ملاقات کرا دیتی حضرت موسیٰ انہوں ولدیاں سار فرمایا مجھے وہ سکھا دو گے جو آپ کے پاس ہے صدقے جاواں قرآن ہے یار میں آیتاں نہیں پڑھ رہا جلدی واسطے ورنہ سورہ کہف شکریہ قبلہ مہربان یہ مطلب ہے اتنے علم دے باوجود اللہ دے دیتے علم دے باوجود اور کریم اللہ ہونے دے باوجود وہ ایک بندہ انہوں اللہ فرمانا آپ دن میں نہیں عبادت دینا بس وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا اور یہ منہ تے چادر لے کے لمحہ پیا منہ تو اس چادر لائی تے آنج بیکھیا حضرت موسیٰ فرما دن مجھے شاگردی میں لے لو گے مجھے وہ سکھا دو گے مجھے وہ سکھا دو گے جو تیرے پاس ہے انہاں گوئے تری نہ کیا کہ کی پہ کر دے ہون تسی نبی بھی ہو رسول بھی ہو کلیم اللہ بھی ہو تو میرے کو تسا کی سکھنا ہے میں پنجابی کر لگا تو قبلہ تصدیق کر انہاں تو چپ بھی تصدیق ہے تو واہ واہ بھی تصدیق ہے میں جو نہیں کرن لگا پی انہوں تک ہے نا میں منواں کیونکہ میرے نال کئی بار یہ جو ہے کہ پڑھنا لا اتھے پہ پڑھدا ہے تے گل آپ پہ کردا تے آندا ترو مولوی دے سر تے قرآن وہ اللہ دیا بندہ تو تر سر تے قرآن میں کیوں تر پہ گل تو کرنا تے قرآن مولوی دے سر تے میں میرے کو تیار ویلے ہوندا اللہ دے بندے آپ گل کر دے گل قرآن بھی آپ ہی چکنا چاہیے میں کہ بلا پریشان کر کے راضی نہیں لیکن ایک گل ضرور ہے میں ترجمہ کر لگا پنجابی دا ہن پنجابی یہی بندی ہے اس اردو دی اس عربی دی پنجابی یہی ہوئے گی تو تصحیح کروا لے جی آرام نال کدھر بہ کے پہ ترجمہ ٹھیک کیتا ہے جدوں حضرت موسیٰ نے آکھیا نے مینوں او سکھا دے جڑا تیرے کول ہے تے میرے کول نہیں وہ سگو یہ نہیں آکھیا کی پہ کر دے ایڈے بڑے بندے ہو اس کیا کیا اس آکھیا بہتر ہے کہ تسی نا کلمہ شلمہ پڑھاؤ تسی اینے جوگے نہیں تبلیغ کرو اللہ دا پیغام پہنچاؤ اللہ دی توحید پہنچاؤ تسی اینے جوگے نہیں اور اس آکھیا نہیں میں تیری اطاعت فرما برداری کروں گا انہاں کہا جتھے میں آکھا نہ کچھ کراں تساں بولنا نہیں انہیں 3 کام کیتے نے 3 باری موسیٰ بولے نے اس آکھیا ان وعدے دے مطابق میں تینوں نال نہیں رکھنا یہ دا مطلب ہے اتنے بڑے پیغمبر تے بھی ایک وقت آیا ہے جنہوں کسے نو آکھنا پیا مجھے وہ سکھا جو تیرے پاس ہے میرے پاس نہیں زہرا دے بابے تے وہ وقت ہی نہیں آیا کہ کسے ویلے میرا نبی کسے نو آکھے مجھے وہ سکھا صدقے صدقے مولا دانو جزائے خیر عطا فرمائے میرے پیغمبر تے وقت نہیں آیا اے دا دین بھی کمال تے اے دی حکمت بھی کمال تے اے دا علم بھی کمال تے تو انہوں ولایت دے متعلق بڑی پریشانی ہے کہ لوگ حضرت علی نو اس سٹیٹس تے نہیں مندے جس سٹیٹس تے اللہ تے رسول منوایا نبی کے دیر چاکیا سی من کن تو مولا فہذا علی مولا میں جس کا مولا ہوں نا میں اس کا یہ مولا ہے یعنی جس کا میں مولا نہیں اس کا یہ بھی مولا نہیں بولو بولو یہ میرے نام یہ دا مطلب ہے پہلے مولا کنوں مننا ہے اوہ حضرت علی نو کہ نبی پاک یا نبی پاک نو تے نبی پاک نو پہلے مولا مننا ہے حضرت علی نو بعد چ مننا ہے جنہوں لوگ کی وہابی آندے نا وہابی اوہ وہابی او دی تفسیر بھی میرے کو ہے میں نہ اس واسطے نہیں لیندہ پیامے بندے بے شمارنا شروع کر بڑے جلد باز لوگ ہوندے یقین کرو انہوں نے ایک جملہ لکھے ہے کہ جس تشریح میں نبی مولا ہے اسی تشریح میں علی مولا ہائے 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 جس مفہوم میں نبی مولا ہے اس مفہوم میں علی مولا ہے علی نبی نہیں مولا ہے علی رسول بھی نہیں مولا ہے اور جن معنوں میں نبی مولا ہے ان معنوں میں علی مولا ہے میں نو وادی صاحب حکم کیتا میں تو اڈے کو حاضر ہو گیا ایتھے میں آ گیا کہ میں نو وادی صاحب بھیجے ہے تو تسی آکھو کون نے واہ بھائی واہ میں نو سمجھ آ جانی ہے کہ ایتھے میرے نال کی ہوئے گا کیونکہ پہلے تے وادی صاحب دی تواڈے ذہن چ کوئی اہمیت ہوئے گی تو پھر میری ہوئے گی نا
اور میں نہ انہاں مینوں بھیجیا ہے، وہ ہیں تے میں ہاں، انہاں آکھیا تے میں آیا، تے تسی آکھو وہ کون نے؟ مینوں میں حساب لگ جانا چاہیے تے میرے ایتھے کی بنے گا؟ نبی نے پہلے کہ من کن تو مولا ہو، جس حیثیت سے کوئی نبی کو مانے گا اسی حیثیت سے علی کو مانے گا۔ تو علی کیا بات ہے سنو، سوچو نبی دا دین اکمل، نبی دی حکمت، مہربانی یار اکمل نو سوچ کے آکھو بشک اکمل تے نبی دا علم۔ اب مجھے بتاؤ شیعو، وہ بندہ مولا علی کو کیا مانے گا جس نے کمال علم کو ان پڑھ لکھ دیا ہے؟ یہ سن دے ہو یار، نصاب دیا بابا جی کتاباں قبلہ میں پڑھے ہیں، محمد میں پیس بی اپان ہم ڈیڈ ناٹ نو ریڈ اینڈ رائٹ، محمد نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ جن لوگوں نے پیغمبر کے متعلق ایسا سوچا وہ علی کے متعلق کیا سوچیں گے؟ اے پنڈ کیڑا ہے تہاڈا؟ جفڑی، چپڑی، اتنے سکول ہے پرائمری کے مڈل ہائی سکول ہے، ہیڈ ماسٹر صاحب ہے نا، میرا لکھنا پڑھنا تو نہیں جانتے ہوں، تہاڈی کیا بات ہے؟ میں پیانا اتنے جڑا تہاڈے پنڈ اس گراں سے جڑا تہاڈا ہیڈ ماسٹر ہے انہوں بندہ آ کے پہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، یا وہ اگر رجسٹر رکھے کوئی پی این کہ قبلہ دستخط کرو تو وہ فرمان میں تے لکھنا پڑھنا ہی نہیں جانتا۔ میرا خیال ہے ضلع تہاڈا کیڑا؟ تو سارا اٹک جا کے نہ احتجاج کرنا ڈی سی دے سامنے تے محکمہ تعلیم دے سامنے کہ حد مک گئی تہاں ساڈے پنڈ نوں سمجھیا ہی کچھ ساڈے، تسی اوتھے کیوں گئے ہو؟ اوتھے اس واسطے گئے ہو کہ انہوں اپوائنٹمنٹ اتھارٹی اوتھے کیا بات ہے یار، پڑھے لکھے بندے بولو میرے نال، اپوائنٹمنٹ اتھارٹی دے بوئے تے جا کے آکھو کہ ساڈے پنڈ ہیڈ ماسٹر بھیجیا جے تے ان پڑھ، جیڑا جیڑا بندہ سنے گا وہ آکھے گا یار حد مک گئی ہے، پوائنٹ کرن لگیاں یہ سندا ہی نہیں ویکھیاں، پوائنٹ کرن لگیاں اس بندے دی حیثیت نہیں ویکھی۔ یہ دا مطلب ہے اگر کسی سکول میں ہیڈ ماسٹر ان پڑھ آ جائے تو محکمہ تعلیم کی توہین ہے، اگر ساری کائنات کا رسول ان پڑھ آ جائے اللہ کی توہین ہے۔ ایک پرچہ تے بھی ہونا چاہیے نا توہین توحید۔ مہربانی جناب شکریہ، تہاڈی محبت 50 منٹ گزر گئے، نتیجہ جلدی دے دیں۔ میں ایک بندے نوں آکھیا نبی پاک لکھنا پڑھنا نہیں سن جانتے، تسی آندے ہو تے اگوں بڑی ڈٹائی نال آندا جی، میں کیا تسی آندے ہو، میں پہ اعتراض کراں کہ اس آکھنا نہیں نہیں، میں کہا تسی آندے ہو نبی پاک لکھنا پڑھنا نہیں سن جانتے، یار تسی پیغمبر نوں کی سمجھدے ہو؟ کہنے لگا امی دا یہ ترجمہ بنتا، آئیے نا گل پھر ترجمے تے گل آئیے کہ آ گئی۔ میں تمہیں اپنے مذہب کا جو ترجمہ پڑھ کے سنا دیا تو کچھ برداشت کر لو۔ ساڈے مذہب دے علماء نے ترجمہ کیتا ہے، انہوں نے لکھا ہے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے جس نے بھیجا ان پڑھوں میں پیغمبر انہی میں سے، ان پڑھوں میں پیغمبر انہی میں سے۔ ساڈے علماء کا ترجمہ سنو، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی تو ہے جس نے ناخواندہ قوم میں ایک معلم کو مبعوث کیا۔ چلو ناخواندہ کا بھی ترجمہ کرنا پڑا، جس نے ناخواندہ قوم میں ایک معلم کو مبعوث کیا۔ دوسرا آسان ترجمہ وہ بھی میرے عالم دا، وہ فرماتے ہیں وہی تو ذات ہے جس نے غیر تعلیم یافتہ قوم میں ایک تعلیم دہندہ کو بھیج دیا۔ صدقے بھائی صدقے، میں نے ناز ہے نا پھر اپنے علماء تے، یہ دا مطلب ہے لوگاں کیا نبی لکھنا پڑھنا نہیں سمجھاندے، اور میں کیا تسی جانتے ہو نبی لکھنا پڑھنا نہیں سمجھاندے، تے کو بڑی ڈٹائی نال فرماندے نے بزرگ ہی سن، تے بزرگ تانوں پتہ ہے وڈیرا بندہ ہو جا بے لحاظ بھی ہو جاندا۔ مینوں آندا ہاں جی کو نہیں سمجھاندے، تے میں خط شاد کدے کول لکھواندے سن، کہنے لگے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کولوں۔ میں کیا صحابہ کرام پڑھے لکھے سن، ہو سکا بڑے صحابہ پڑھے لکھے سن، میں کیا مثلا کسی ایک صحابی دا اس میں گرامی تے اٹھاؤ تے فرماندے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے، بڑا مزہ آیا۔ اور چلو صحابہ وچ بھی علی نو شامل کیتا جائے تاں بھی وکھرا ہی نظر آیا نا۔
ہاں ہاں کہنے لگے حضرت علی رضی اللہ، میں کہ انہوں نے کی ثبوت ہے؟ کہنے لگا وہ صلح حدیبیہ انہیں لکھی تھی، صلح حدیبیہ حضرت علی تحریر کی تھی۔ میں کہ اچھا جی، میں گل کر بیٹھا، میں کہ بزرگ ہو اے حضرت علی لکھنا پڑھنا کتوں سکھ گیا سن؟ بھائی یہ پوچھنا تو بنتا سی نا۔ مینوں آندا بے وقوفا، مینوں آکھیا تو نہیں، مینوں آندا بے وقوفا حضرت علی نو پڑھن لکھن سکھن دی کی لوڑ؟ میں کہا چلو میں بے وقوفی سی، مینوں سمجھاؤ تو صحیح کہ نبی پاک تے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، حضرت علی تے پڑھے ہی نبی دی گود وچ نے، تے او لکھنا پڑھنا کتھوں سکھ گئے سن؟ انہیں مینوں بے وقوف آکھیا، پر میں ہر تھان دسیا، مینوں اس آکھیا بے وقوفا، میں کہا جی حکم کرو۔ کہنے لگے میں تینوں عقل دی گل دساں وی تیری عقل چ نہیں آنی۔ میں کہا چلو تسی دسو جی آ گئی ٹھیک ہے، نہ آئی تسی تے اپنا فرض ادا کرو۔ انہاں جڑی عقل مند نے گل کیتی بے وقوف نال وہ سن لو۔ اس آکھیا بے وقوفا حضرت علی نو کدھروں پڑھنا لکھنا سیکھن دی ضرورت ہے ہی نہیں سی، کیونکہ وہ سونے دی زبان چوس دے رہے۔ سبحان اللہ آکھن بند، صدقے بھائی صدقے۔ اچھا جس سونے دے لوابے دہن چے نہ اثر ہے کہ چوسن والا لکھ بھی لیندا ہے پڑھ بھی لیندا ہے، تے جدی زبان ہے اے ہو جہاں عقل منداں دے ذہن جالی نہیں آ سکتی۔ ہاں مولا تانوں جزائے خیر دے۔ یہ دا مطلب ہے میں کوشش کیتی ہے کہ دساں اگر نبیاں دے ورثے چ جائیداد نہیں ہوندی تے ترے چیزاں ہوندیاں نے، ہن تے یاد ہو گئیاں نے، ایک واری دہراؤ، دین، علم، حکمت۔ اگر تریویں شیواں بھی نبی چھڈ کے گئے نے تے پھر مینوں دروازہ دس جڑا دین دا بھی وارث ہوئے، نبی دا علم دا بھی وارث ہوئے، نبی دی حکمت دا بھی وارث ہوئے۔ میں ادھروں شروع ہونا، نبی فرماتے ہیں انا دار الحکمت والی بابوہا، میں حکمت دا گھر ہاں تے علی دروازہ ہے۔ انا مدینۃ العلم والی بابوہا، میں علم دا شہر ہاں تے علی دروازہ ہے۔ اور تار القادری لکھ دیں علی کی ولایت پر ہی اللہ نے کہا تھا آج دین مکمل ہو گیا۔ اے دا مطلب ہے جے نبی دین چھڈ کے گئے نے تاں بھی دین دا وارث علی ہے۔ جے نبی حکمت چھڈ کے گئے نے حکمت دا وارث بھی علی ہے۔ جے علم چھڈ کے گئے تے علم دا وارث بھی علی ہے۔ مینوں کسے کھڑکی تے کوئی اعتراض نہیں، دروازہ لگا ہے مینوں کھڑکی تے روشن دان تے پرنالے تے قرآن میں دے میرے ہاتھ نے عالم دین بیٹھے نے، مینوں کوئی اعتراض نہیں۔ ایک تین میں دساں یہ جڑی وتھ ورل سمجھتے ہیں، وتھ ورل تو باریاں روشن دان وتھ ورلا جنیاں بنانیاں نہیں بنا لے۔ ایک تین میں دساں جانا دروازے دے رستے، صدقے جانا مولا تانوں جزائے خیر دے۔ یہ مطلب ہے کل بھی علی وارث سی، آج بھی علی وارث ہے۔ ہن میں آیتاں نہیں پڑھتا، ہن صرف دہرانا۔ زکریا تے یحییٰ وارث قرآن دے مطابق، داؤد تے سلیمان وارث صدقے صدقے قرآن دے مطابق۔ اگر امت یہ بوجھ اٹھانے کے قابل ہوتی تو یوسف یعقوب کا وارث کیوں بنتا، سلیمان داؤد کے وارث کیوں بنتے؟ یہ مطلب تاریخ قرآنیہ گواہ ہے کہ امت ماننے کے لیے ہوتی ہے۔ ہائے ہائے، نبیوں کی نسل تحفظ کے لیے ہوتی ہے۔ لوگوں ماننے والے اور ہیں، تحفظ دینے والے۔ ہون میں نو پتہ لگے نبی دا بیٹا فوت ہونتے کافر اتنے خوش کیوں سن؟ ہائے ہائے، تو غور نہیں فرمایا؟ اور یار میں پڑھ کے پہ پڑھنا، سید ابو العلا مودودی تفہیم القرآن سے لکھ دیں کافر نبی کے بیٹے کے فوت ہونے پر اس لیے خوش تھے کہ اس کا کوئی جان نشین ہی نہیں رہا۔ کی سنیا جی؟ صدقے جاواں قبلہ مودودی صاحب لکھ دیں اس کا کوئی، میں نے ایڈا سواد ہے ترجمے، اس کا کوئی، اس تشریح کی ہے، اس کا کوئی جان نشین ہی نہیں رہا۔ وہ جڑا اللہ نے فرمایا انا تو اینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ مطلب ہے تو پاویں کثرت نو پاویں کدھر لے جا، بات اس میں جان نشینی کی ہے۔ تھوڑا دھیان ادھر نہیں رہا، میں پھر
اگر لوگ نبی کے بیٹے کے فوت ہونے پر اس کی جان نشینی سمجھ رہے تھے کسی کو نہیں ملے گی تو ہم وارث ہی نہ رہا تو دین برباد کر دیں گے. اللہ نے فرمایا اِنَّا تُوَعِنَا کَلْ كَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ. تیرا اولاد بھی رہے گی, تیرا نشان بھی رہے گا, تیرا نام بھی رہے گا, تیرا اسلام بھی رہے گا, تیرا نظام بھی رہے گا, کیونکہ ہم نے تجھے کوثر عطا کی, کوثر عطا کی ہے. تو بے اولاد ہو ہی نہیں سکتا. میں کہ اللہ یہ بندے پہ سمجھ دینے نبی دی اولاد کوئی نہیں, تیرا وارث ہی کوئی نہیں. فرمایا ایویں کر دینے وارث اسا بنا دیتے ہیں. تو میں کہا نبی دا تو بیٹا ہی کوئی نہیں. اللہ فرماتا انتظار کر. ایک دن اسی عرب کے خطے پر کھڑے ہو کے جس کو لوگ بے اولاد کہتے تھے وہی نبی کہہ رہا تھا بنانا وابناکم, اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے دیکھیں. یہ تو مطلب ہے اگر نبی کے بیٹے ہی نبی کے وارث ہوتے ہیں تو یا نبی کا حسن وارث ہے, بولو یار, یا حسین وارث ہیں, اور یہی وارث ہیں جن کے ذمہ ہے دین کا تحفظ کرنا. حسن وارث, حسین وارث, اور نبی فرمایا ان کا بابا ان سے بھی بہتر ہے. قبلہ اے دین دے وارث نے, اے نسلن بھی نہیں دین دے وارث نے. اور سامنے کھلو کے بھی پیغمبر نے اعلان کیا کہ میں تو انہوں آوارہ چھڑ کے نہیں جا رہا. حضرت علی سونے دا تاج لے کے نہیں نکلے, چاندی دا تاج, ہیرے جواہرات دا تاج پا کے نہیں نکلے. میرے لوگ دیکھو ذمہ داری دا تاج پا کے نکلے, ذمہ داری دا تاج پا کے نکلے. نبوت اور رسالت و توحید مطمئن ہو گئی جدو ولایت علی دا اعلان ہو گیا. تے علی علیہ السلام نے ایک قسم دا وعدہ کر لیا, اے دا حلال حلال رہے گا, اے دا حرام حرام رہے گا. پتران نو میرے نو باہر آنا پیا وہ بھی باہر آ جان گے, تیاں نو باہر آنا پیا وہ بھی باہر. کسی دے کھیت چ کوئی ٹریکٹر لے کے قبضہ کرنا آ جائے, کلاشن کوفاں لے کے, جڑا ٹریکٹر چلاندا ہوئے نوکر وہ پیچھے فون کردا مالکاں کہ بندے آ گئے نے, آپ کیوں نہیں لڑدا, وہ نوکر ہے. آندا میرے نکے نکے بچے نے, میں کیوں لڑنا. مالکاں نوں دسنا کہ تھوڑی زمین تے قبضہ کرنے والے آ گئے. قبضہ گروپ آ جائے تو فون کنوں کردا, ہاں مالکاں, مالکاں کیوں وہ ہی جانن, انہاں دا کم جانے. کسے تے اعتراض نہ کرنا, آؤ نہ نکلیا تے آؤ نہ نکلیا. جب یزید نے کی آندا مالک, مالک آندا انہاں نوں آکھ ایتھے ہی رہن, میں آیا, میں صدقے جاواں تواڈے ہاں کرن تو, ایتھے ہی رہن, اے بے وارث نہیں زمین, میں آیا. جدو یزید نے اسلام تے قبضے دی کوشش کی تھی پوری دنیا چپ سی, شبیر آکھے ایتھے ہی رہی, میں آیا. نکلنا انہیں سی جڑا وارث سی, نکلنا انہیں سی جڑا مالک دین سی. لوگ کلہاڑیاں لے کے آئے ہوں تے بدلے وچ پسٹل کھڑی دے, پسٹل لے کے آئے ہوں تے کلاشن کوفہ کھڑی دیاں. مطلب ہے کہ پارا اسلحہ لے کے ٹری تھے جدی وجہ تو شکست نہ ہوئے. پتہ نہیں اس یزید دیت دے کی منصوبے سن. شبیر تیاں بھی لے کے نکلے, ہمشیر گان نو بھی لے کے نکلے. مولا تو انہوں جزائے خیر دے. چیلم دیا مجلسہ نے اس بی بی نو میں کیڑا کیڑا پرسہ پیش کر, جس بی بی دے ایک ویر دا چیلم اجے مکہ نہیں, اگلے دی شہادت دے دیڑا. میرے عزیزوں میں نے کسے پوچھیا سی یہ چیلم کنوں آندے ہو, میں کہا 40ویں نو. کہنے لگا کدھا 40ویں, میں کہا کسے ایک دا 40ویں. تو نیڑے ہو کے ویکھے باپ دا بھی 40ویں, بیٹے دا بھی 40ویں, بھتیجے چاچے دا 40واں کر دینے. یہ وہ دن پہ جاندے نے جتھے چاچے دا بھی 40واں, بھتیجے دا بھی 40واں, پانجے جڑے ہوندے نے ماموں دا 40واں کر دے. حد مک گئی کربلا والے ہو, ادھر ہی ماموں دا 40واں, ادھر ہی اونو محمد جیسے بھانجیاں دے 40واں. زہرا دی لاڈلی آباد رہو, تینوں کدھر کدھر پرسہ پیش کرو. ہاں میں نے کسے بندے پوچھیا سی اے تواڈے علماء چیلم دا اعلان کر دیتے, کراچی بھی چیلم دا جلوس ہوئے گا, راولپنڈی چیلم دا جلوس ہوئے گا, اٹک چیلم دا جلوس ہوئے گا. وہ چیلم ایک تھا ہوندا یا ہر گھر ہوندا؟ تساں تے گھر گھر چیلم بنا لے.
ਚੇਲਮ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਘਰ, ਜਾਂ ਕਬਰ ਤੇ। ਕਬਰ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ ਕਬਰ ਕਰਬਲਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਮਦੀਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਮਦੀਨੇ ਚੇਲਮ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਰਬਲਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚੇਲਮ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਧੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦਾ ਵੀ 40ਵਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਭੈਣਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 40ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। 3 ਭੈਣਾਂ ਹੱਥ ਬਣਵਾ ਕੇ ਖੜੀ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜੇ ਕੈਦਾਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਚੇਲਮ ਵੀਰ ਆ ਕੇ ਕਰਾਂਗੀਆਂ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੜਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਬਲਾ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜਨਾਜ਼ਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਜੁਮਲੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਂਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਰੀਬ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੀ? ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਅਟਕਲ ਮੂੰਹ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣ। ਚਿਹਰਾ ਭੈਣ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣ ਹੀ ਆਉਂਦੀ। ਚਿਹਰਾ ਉਹਦੇ ਤਸਵਰ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਰਪਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਚਾਰਪਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਸਵਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਿੱਚ ਕਫਨ 'ਚ ਵੀਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਚਾਦਰ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਫੂਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਏ ਆਖਣ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਸ ਲਾਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਫਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਅਤਰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਮ ਨਾਲ ਆਖੇਗਾ ਆ ਬੇਟੀ, ਆ ਬੇਟੀ, ਮੈਂ ਕਰੀਬ ਆਵਾਂਗੀ। ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਸੀਹਤ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੋ ਯਾਰ, ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਸੀਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਦੀ ਨਾ ਰੋਵੋ ਇੰਜ ਕਿਸੇ ਗਾਮ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹੱਥ ਫੜੋ ਨਾ। ਮਾਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਤਮ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੋਸਤੋ, ਉਹਦਾ ਤਸਵਰ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਲੇ ਕਫਨ ਤੇ ਹਟਾ ਕੇ ਆਖੇਗਾ ਰੋ ਨਾ, ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜੰਨਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਚੜੇ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਜੰਨਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਆਂਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਤਸਵਰ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਣਾ, ਕੱਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਣਾ। ਮੇਰੇ ਰੋਣ ਦੀ ਤੇਰੇ ਰੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਣ। ਜਿਹੜੀ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਵੇ, ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਭੈਣ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਮੈਂ ਖਿਤਾਬਤ 'ਚ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੁਣ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਬਲਾ ਬੀਬੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੋ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਖਾਏ ਜ਼ਰੂਰ। ਆ ਮਕਤਲ ਗਾਹ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਊਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੱਥ ਬੱਧੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪੱਥਰ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੱਥਰ ਹਟਾਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਟੁੱਟੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਨੇ, ਟੁੱਟੇ ਨੇਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕੱਟੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਬੀਬੀ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਕੇ 2-3 ਵੈਣ ਕੀਤੇ। ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀਰ ਮੈਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਨੇੜੇ ਖਲੋਤੀ ਸਾਂ। 70 ਮੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, 70 ਕਦਮ ਸਨ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਗਈ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਈ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਜੈਸਾ ਵੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਜੈਸੀ ਐਸੀ ਅਮਸ਼ੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਿਲਾ ਨਾ ਕਰੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਡੀਗਰ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਜਾਦ ਦੇ ਖੈਮੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਯਤੀਮ ਰੋਂਦੇ ਸਨ, ਆਂਦੇ ਸਨ ਅब्बास ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੀ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੀ ਬੇਟੀ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ अब्बास कल गए ने, अकबर कल गए ने, शबीर कल गए ने, वीर इन्ने कतल कल होए ने, पुत्र कल कतल होए, भतीजे कल कतल होए। बीबी फरमांदे ने अज मैं बड़ी तकलीफ च। आवाज तो आई होगी, दस मेरी अम्मा दी जाई, कल तो ज्यादा अज तकलीफ ज्यादा क्यों है? बीबी फरमाया अज मैं सारा दिन परजाइयां दे हथ बनदी रही। मैं उजड़ गई जदों रबाब ने हथ वधाए, मैं लुटी गई जदों लैला ने कड़ियां पाईयां। मैनू नाना याद आया जदों अब्बास दी लौजा ने कड़ी। इको ही जुमला है तो मैनू इजाजत दे दो। मैं एडा मुहक्किक नहीं कि मैं दसा बीबी वीर दी लाश ते घंटा रही है, अद्धा घंटा रही है, 15 मिनट रही है।
تلاش چاہ علماء نو پوچھنا، بہت زیادہ کتاباں دا ترجمہ ہی نہیں ہو سکیا، وہ علماء ہی جان دینے، پوچھدا میں پھرنا کہ بی بی کنی دیر رہی ہے۔ ایک منو عالم کہنے لگے کیوں پوچھنا تو کہ بی بی 5 منٹ رہی ہے، کچھ ٹائم لگیا پتھر ہٹان تے، کچھ ٹائم لگیا 2 گلاں کرن تے، میں پوچھنا ٹائم کتنا لگا، مختلف علماء نو اندنے ویکھ کے تحقیق کر کے دسنے، منو ایک عالم کہنے لگا کیوں تو پوچھنے کہ بی بی ہوتے 15 منٹ 20 منٹ ادھا گھنٹہ کنی دیر رہی ہے۔ میں کیا اگلی گل میرے کو آ چکی ہے، یہ دا منو ٹائم دا پتہ نہیں، کہنے لگا اگلی کی آئی ہے، میں کیا میں پڑھیا جنی دیر بی بی ہوتے رہی ہے لوگی مار دے رہے، زہرا دی تھی دا سارا لباس دا رنگ تبدیل ہو، اٹھ کے بی بی جدو کھلوتی ہے وہ تو اشارہ کر پی فرماندے سان، ویر میں زخمہ تو نہیں اٹھی، میں دردہ تو نہیں اٹھی، میں نو مار دے میں ایتھے مک جاندی، اٹھی میں اس واسطے ہوں سجاد نو پہ مار دینے، میں اٹھی ہوں تیری نسل بچان واسطے، میں اٹھی ہوں انہا تو آئینہ کل کوثر دی تفسیر بچان واسطے۔ خالق کائنات اس غم چرون آلے نو کوئی پریشانی نہ دے، آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ۔